اور ایک چوتھا جو میقات ہے وہ قرن المنازل کہلاتا ہے. یہ بھی مکہ سے 30-40 میل کے فاصلہ پر ہے اور یہ مکہ سے مشرق کی طرف ہے. یہ بھی ایک پہاڑ ہے جو قرن المنازل کہلاتا ہے. جب اس پہاڑ کے قریب یا اس علاقہ کے قریب پہنچتے ہیں وہ لوگ جو نجد کی طرف سے آتے ہیں, جو حاجی نجد کی طرف سے سفر کرتے ہیں آتے ہیں, تو وہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچ کے اپنے احرام اس جگہ پر پہنچ کے باندھتے ہیں. اور جو پانچواں ہے وہ یلملم ہے. یہ مکہ سے جنوب کی طرف ہے اور اس کا فاصلہ تقریباً 30 میل کے فاصلہ پر یہ سمندر میں ایک ابری ہوئی ایک پہاڑی ہے, چٹان ہے. تو جو لوگ بحری جہاز کے لیے سفر کرتے ہیں اور اس رستہ سے گزرتے ہیں, عموماً جو پاکستان سے آنے والے مسافر ہیں بحری جہاز سے میں سفر کرتے ہیں ان کے جہاز اس علاقہ سے گزرتے ہیں. تو اس پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے بعد وہ جو میقات ہے وہ آنے والا ہے. تو حاجی پھر چونکہ بحری جہاز میں سہولتیں ہوتی ہیں وہ احرام باندھنے کی, تو وہ پھر اس جگہ سے پہنچنے سے پہلے حاجی جو سفر کر رہے ہوتے ہیں بحری جہاز کے ذریعے وہ احرام اپنے باندھ دیتے ہیں. تو یہ سمندر کی ایک پہاڑی ہے جو بحری جہاز پر سفر کرنے والے جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے یہ احرام ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بائی ایئر آتے ہیں لیکن ان پانچوں مقامات میں سے کسی مقام سے بھی اوپر سے گزرتے ہیں, یعنی ان کا جو طیارہ ہے اوپر سے گزر جاتا ہے, تو وہ کہاں احرام باندھے. ان کا مومنٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاز میں جب سوار ہوتے ہیں تو احرام باندھ کر ہی سوار ہوتے ہیں, تاکہ چونکہ انہوں نے میقات سے گزر جانا ہے, اوپر سے ہی گزر جانا ہے, اس لیے وہ احرام باندھ کر ہی جہاز میں سوار ہوتے ہیں, ہاں جہاں سے بھی آ رہے ہوں. اور آگے پھر ایک اور بھی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو ان میقات کے بعد یعنی ان میقات سے لے کر مکہ تک درمیان میں رہتے ہیں, ان کا قیام درمیان میں ہے, وہ کہاں سے احرام باندھیں گے. اگر جو میقات سے 5-6 میل آگے رہتا ہے وہ کہاں احرام باندھے گا. کیا واپس میقات پہ آئے گا, گھر سے چل کے 5-6 میل پیچھے آئے گا پھر احرام باندھ کے آگے جائے گا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان پانچوں میقات سے جگہ ہیں ان سے لے کر مکہ تک اس جو بھی فاصلہ ہے اس دوران آباد ہیں وہ سب اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. ان کو میقات میں آنا ضروری نہیں ہوگا. وہ اپنے رہائشی لوگوں کے لیے, ہاں جو وہاں مقیم ہے وہاں رہائشی ہیں, یہ ان کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں. لیکن جو وہاں جن کے گھر ہیں جو آباد ہیں وہ سارے اپنے جو ان میقات کے اور مکہ کے درمیان آباد ہیں وہاں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. اس طرح مکہ کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی حج کے لیے احرام اپنے گھر سے باندھیں گے. تو وہ ہے. اب جو سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور بھی میقات ہے, اس کا بھی یہاں جو کہ میقات کا ذکر ہو رہا ہے ہم اس کا ذکر کرتے چلیں, وہ تنعیم ہے. وہ بھی مکہ سے قریباً جو خانہ کعبہ ہے اس کا فاصلہ قریباً 6 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ بھی احرام ہے. اب یہ کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر تنعیم میقات ہے تو مکہ والے پھر وہاں سے آ کر کیوں نہیں احرام باندھتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تنعیم میقات ہے یہ عمرہ کے لیے ہے, کہ جو لوگ کیونکہ حج کے لیے مکہ والے اپنے گھروں سے ہی احرام باندھ کے حج کریں گے, لیکن جو مکہ میں لوگ آباد ہیں اگر وہ سال کے دوران کسی وقت بھی عمرہ کرنا چاہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنعیم پہ آئیں, اس مقام پر آئیں, یہاں سے احرام باندھیں اور تک گونا جو سفر کی شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے تو وہ عمرہ کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن جو عائشہ کے بھائی تھے, ابو بکر کے صاحبزادے تھے, ان کو فرمایا تھا کہ عائشہ کو لے جاؤ اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرواؤ. تو وہ اس میں پھر وہ جو تنعیم ہے وہ ایک میقات ہے جو عمرہ کے لیے ہے. ان عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں آباد ہیں. باقی جو عمرہ کے لیے باہر سے جاتے ہیں ان کے وہی میقات ہیں جو حج کے میقات ہیں. لیکن عمرے کے وقت میں تو پھر ایک آدمی مطلب کچھ عرصہ وہاں اگر قیام کرتا ہے باہر سے جا کے تو پھر وہیں تنعیم جا کے اسی طرح اسے احرام باندھ کے احرام عمرہ کے لیے وہیں سے, کیونکہ ہر عمرے کے لیے نیا احرام کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی, ایسے نہیں کہ بھئی ایک عمرہ کر لیا تو اس کے بعد کئی عمرے اسی سے احرام سے کرتے جائیں, بلکہ ہر عمرے کے لیے نئے احرام کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک احرام سے ایک ہی عمرہ ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر تنعیم جا کے وہاں سے نیا احرام باندھ کے پھر اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ کر سکتے ہیں. بالکل یہی ہے. یہ تنعیم کو وہاں کے مقامی لوگ عام طور پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اچھا.
کیونکہ عائشہ نے وہاں سے اسی نام سے وہ مشہور ہو گئی ہے، وہاں پہ جا کے مسجد عائشہ میں جا کے وہاں قریب غسل خانے بنے ہیں، وہاں پہ غسل خانے کی سہولت ہوتی ہے، غسل کر کے احرام باندھ کے پھر ساتھ ہی مسجد ہے، اس میں 2 نفل پڑھ کے پھر وہ عمرے کے لیے آئے، کیونکہ عائشہ نے ہی وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تھا۔ اور علوم میں یہ ہوتا ہے کہ غاد بھی وہیں جو تنعیم کا میقات بنا ہے، غاد بھی اسی ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم کی اشاعت کے بعد ہی صحابہ نے تعمیل کر دی تھی۔ تو بالکل ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پہلا جو احرام وہاں سے باندھا گیا وہ عائشہ نے باندھ کے سفر کیا تھا، یہ ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ اب جو اگلا آتا ہے معاملہ وہ اب احرام باندھنے کا ہے۔ جب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ یہ میقات ہیں جن سے احرام باندھے بغیر آگے حجاج کرام نہیں جا سکتے، گزر نہیں سکتے، تو جب اب ہم اس میں کوئی میقات لے لیتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، مثلاً یلملم کا میقات ہے یا ذوالحلیفہ کا ہے۔ جب حج کرنے والا ان جگہوں پہ پہنچتا ہے تو اب اس سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریق یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وضو کرے، یا اگر پانی زیادہ میسر ہے، سہولت ہے، تو نہائے، غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنی خوشبو وغیرہ لگائے اپنا، اس کے بعد پھر وہ 2 انسلی چادریں پہنے، بے سلی ہوں، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے۔ ایک بطور وہ تیبن پہنے گا، دوسری وہ اوپر اپنے کندھے پہ لے گا، کندھے کا ایک حصہ بھی ننگا ہوتا ہے، اور اپنا سر بھی، چہرہ بھی وہ ننگا رکھے گا۔ پھر 2 چادریں پہننے کے بعد پھر وہ 2 رفعت نفل ادا کرے۔ اب 2 رفعت نفل ادا کرنے کے بعد اب اس نے ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے احرام باندھ لیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ جو چادریں ہیں یہ احرام ہیں، حالانکہ 2 چادریں احرام نہیں ہیں۔ اب اس نے 2 چادریں پہن لی ہیں، نہا بھی لیا، غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، 2 چادریں بھی پہن لی، خوشبو بھی لگا لی، اور 2 نفل بھی ادا کر لیے، ابھی بھی وہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ اور جو احرام ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ حج کی نیت سے، جب وہ حج کی نیت کرتا ہے اور حج کی نیت سے تلبیہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، جب حج کی نیت سے وہ تلبیہ کہنے کا آغاز کرتا ہے تو حج کی نیت سے تلبیہ کہنا اس کو محرم بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ حالت احرام میں آتا ہے، ورنہ یہ کہنے سے پہلے وہ 2 چادریں پہن کے ایک ہفتہ بھی پھرتا رہے تو وہ حالت احرام میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہمارے ہاں ایک عرف میں ایک معروف شکل بن گئی ہے، تو اصل میں جو احرام وہ یہ ہے کہ حج کی نیت سے تلبیہ کہنا، حج کی نیت کرنا، اس کی نیت سے تلبیہ کا آغاز کرنا، یہ چیز اس کو حالت احرام میں لے کے آتی ہے۔ ساری عبادات میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، نیت کی ہے، اصل ہے وہی ہے، اور نیت کے بعد یہ جو تلبیہ کے الفاظ ہیں یہ بکثرت پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ انسان پڑھتا چلا اٹھتے بیٹھتے اونچی جگہ چڑھتے نیچے اترتے، یہ چونکہ ایک ذکر الہی، اور یہ سارا حج ہے اسی پہ، اللہ تعالیٰ کی یاد مسلسل صبح و شام اللہ کا ذکر ہو، تو بار بار پڑھے۔ یہ جو احرام کی 2 چادروں کا آپ نے ذکر فرمایا، یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے احرام ملتے ہیں۔ یہ چادریں ان کو احرام ہی کہا جاتا ہے چونکہ، تو یہ چادریں مختلف ملتی ہیں اور مختلف ممالک میں جگہ جگہ مل جاتی ہیں، مکہ مدینہ میں ملتی ہیں۔ اس میں یہ جو ایک مشورہ کے طور پہ بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام خریدا جائے، وہ چادریں خریدی جائیں جو تولیے کی قسم کی ہیں۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عام طور پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں تو بہت ہی زیادہ، اور ہمارے لحاظ سے جو سردیوں کا موسم ہے اس میں بھی وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چلتے پھرتے ہوئے دھوپ میں سخت پسینہ آتا ہے، تو پسینے کی حالت میں اگر باریک چادر والا احرام خریدا جائے تو وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تو جو اسلامی تقاضا ہے کہ ستر عورت ہونا چاہیے اور پردے کا خیال ہونا چاہیے، وہ تقاضا پوری طرح مد نظر نہیں رہتا، اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے جو نامناسب ہے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ تولیے کی قسم والا احرام اگر خریدا جائے تو اس سے ایک تو ہے کہ وہ پسینہ جذب ہوتا رہتا ہے، پردے کا تقاضا بہتر رنگ میں پورا ہوتا ہے، اور سہولت بھی رہتی ہے۔ اور اس کو باندھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی ہر شخص کو پہلے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ مشق کر کے اچھی طرح پہن کے جائے، کیونکہ اتنا اونچا اس کو باندھنا چاہیے کہ انسان کے پاؤں میں نہ اٹکے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے حج کے دنوں میں خاص طور پر، تو اس لیے اگر وہ لمبا اس کو پہنا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کا اس پہ پاؤں آ جائے، پاؤں آنے کی صورت میں کھل جاتا ہے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ صرف احرام کی صورت میں کوئی سلا ہوا کپڑا
کوئی بھی زیر جامہ استعمال نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اس بات کی احتیاط اور پورا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ صحیح طور پہ باندھا جائے اور یہ کھلے نہ.